آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر ایسے دن، ایسے مہینے اور سال آئیں کہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو. اب نہیں ہو سکتا. جس دن آخری مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوگا اسی وقت، اسی دن، اسی ٹائم قیامت برپا ہو جائے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ پہلے تو ایسا ہو چکا ہے، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اندر اس زمین پر کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ساری دنیا کے مسلمان ختم ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. جیسے ہی وہ شخص آخری مسلمان دنیا سے رخصت ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة، قیامت نہیں آ سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا شخص باقی ہے قیامت نہیں آئے گی. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نے جب دین کی دعوت شروع کی تو اسلام کی بات کہنے سے پہلے آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے. نہ آپ کے خاندان میں کوئی دشمن ہے، نہ آپ کی برادری میں کوئی دشمن ہے، نہ آپ کے علاقے، قوم اور قبیلے میں کوئی دشمن ہے، نہ اس سے باہر کوئی آپ کا دشمن ہے. سب سے پہلی جو دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی تو وہ اسلام کی بنیاد پر ہوئی، وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ سے جن جن کی دشمنی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، وہ دین کی وجہ سے ہے، وہ براہ راست آپ کا دشمن نہیں، اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہے جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے. اس کی دشمنی آپ کی ذات سے نہیں ہے، آپ کی شخصیت سے نہیں ہے، آپ کی قوم قبیلے سے نہیں ہے. اسلام کی دعوت کے بعد اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا مخالف ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کوئی بھی آپ کے بعد کسی سے دشمنی اختیار کرے گا تو اس کی دشمنی بھی اسلام کی بنیاد پر ہوگی، دین کی بنیاد پر ہوگی، کہ وہ اللہ کا دشمن ہوگا اور اللہ سے دشمنی کی وجہ سے وہ ہر مسلمان کا دشمن ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا. آج بھی اس وقت زمین پر جو جنگ جاری ہے یہ ساری مسلمان کی کافر کے ساتھ ہے. کافر مسلمان سے صرف اسلام کے نام پر، دین کے نام پر لڑ رہا ہے، تو اس کی دراصل دشمنی وہ اللہ سے ہے اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی سے میرے نام پر دشمنی کرے گا، اسلام کے نام پر دشمنی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ میدان میں خود اتر آتے ہیں کہ اب یہ دشمن تمہارا نہیں ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس سے میں انتقام خود لوں گا. تو اللہ کا جو دشمن ہے اور اسلام کا جو دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے جنگ کیسے ہوگی اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دنیا کے اندر دو قومیں ہیں، ایک ہے مسلمان اور دوسری قوم ہے کافر. مسلمانوں کا دوست، مسلمانوں کا حمایتی، مسلمانوں کا مددگار وہ اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. جب بھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنے حمایتی کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے اور اپنی طاقت مضبوط کرتا ہے، اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کہ میرے ہم خیال، میرے ہم ذہن، میرے پیچھے لڑنے والے، میرے ساتھ تعاون کرنے والے، میری حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر
کافر ہیں کسی بھی شکل میں ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، بت پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں، نجومی ہوں، مجوسی ہوں، بدھ مت ہوں، کیمونسٹ ہوں، دنیا جہان کا جتنا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جماعت کے اندر اکٹھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کہ جب اسلام کے خلاف محاذ آرائی ہوتی ہے تو دنیا جہان کا سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی غزوہ ہے یہ، اس موقع پر اس وقت دنیا کا سارا کفر جمع ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ، منافقین، یہود، نصارہ، سارے کے سارے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد آپ دنیا کی تاریخ اٹھاتے جائیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی محاذ آرائی ہوئی ہے تو کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور یہ ان کی پرانی روش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایمان اور کفر کے اعتبار سے دو قومیں ہیں، ایک ہیں مسلمان اور ایک ہیں کافر۔ پھر کافروں کی ساری کیٹیگریاں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کی کچھ حمایتی ہیں۔ وہ حمایتی کون ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا حمایتی، دوست، مددگار، ان کو طاقت دینے والا، ان کی پشت پر ان کا حمایتی، ان کے ساتھ جڑا ہوا، ان کے ساتھ ملا ہوا وہ اللہ ہے۔ یہ ہیں ایمان والے۔ دوسری طرف کون ہیں؟ کافر ہیں۔ والذین کفروا، اور جتنے کافر ہیں دنیا جہان کے، ان کی پشت پناہی پر، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ ان کو طاقت کون دے رہا ہے؟ ان کو چیک کون دے رہا ہے؟ ان کی طاقت اور مضبوطی اور قوت کے لیے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھ شیطان اور شیطانی ساری قوتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ ہے آپس میں کہ تمام شیطانوں کی اور ان کی شیطانی قوتیں وہ کفر کی شکل کے اندر ایک طرف اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی دوسری طرف مسلمان ٹھہرا ہوا ہے۔ مسلمان کا حمایتی، مددگار اور دوست اللہ ہے، اور جتنا بھی کفر ہے ان کے پیچھے شیطان ہے اور طاغوت ہے۔ اب یہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، یہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، اور ان کی جنگ رہے گی کب تک؟ قیامت تک۔ یہ قیامت تک ایسے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، کفر اور اسلام کی جنگ جاری رہے گی۔ یا اللہ تو ہمارا حمایتی ہے اور تیری حمایت پر ہمیں فخر ہے، اب کفر سے مقابلے کے لیے ہمیں ہتھیار بھی دے دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے دشمن کے پاس جو ہتھیار ہے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے پاس بھی تو ہتھیار ہونا چاہیے، تاکہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے وار کا پورا پورا مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت، تمہارا اسلحہ، تمہاری قوت جس سے کافر سے تم نے ٹکرانا ہے وہ ایمان ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، شیطان تمہیں ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف، تاریکی کی طرف دھکیل رہا تھا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا، نور کی طرف لے کر آیا، اور نور کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں تو اس کے سینے میں کیا داخل کرتے ہیں؟ نور کو داخل کرتے ہیں، وہ نور ایمان ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ محروم کرتے ہیں اس کے سینے سے ایمان کے نور کو نکال لیتے ہیں۔ اس کے سینے میں تاریکی ہوتی ہے، اس کے سینے میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کے سینے میں ظلمت ہوتی ہے، مسلمان کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ایک کمرہ ہو جہاں اندھیرا ہو، آپ نے وہاں پر روشنی کرنی ہے، اس اندھیرے کمرے کو روشن منور کرنا ہے،
جگمگا اٹھے, یہاں پر روشنی ہو جائے, یہاں پر لائٹنگ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ فوج کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور یہاں آ کر فائرنگ کریں, بم بلاسٹ کریں تاکہ اس کمرے کے اندر روشنی ہو جائے. کوئی اس طرح نہیں کرتا, اس لیے کہ ظلمت کی جو ضد ہے, اندھیرے کی جو ضد ہے, جو چیز اندھیرے کو ختم کرے گی, ظلمت کو ختم کرے گی, اس کا نام ہے روشنی. کمرے کو روشن کرنے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, بندوق کی ضرورت نہیں ہے, ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, میزائل کی ضرورت نہیں ہے. روشنی کے لیے نور کی ضرورت ہے, اجالے کی ضرورت ہے, بلب کی ضرورت ہے. جیسے ہی یہاں پر بلب جلے گا, روشنی آئے گی, نور آئے گا, اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پوری دنیا سے اگر کفر کی ظلمت کو دور کرنا چاہتے ہو تو وہاں جا کر ایمان کی روشنی اور شمع کو جلاؤ, کفر کی تاریکی خود بخود چھٹ جائے گی. اس لیے کافر کبھی بھی مسلمانوں کے اسلحے سے, مسلمانوں کے بارود سے, مسلمانوں کے ہتھیاروں سے نہ ڈرا ہے نہ ڈرے گا. اس کو جب بھی خوف رہا ہے وہ ایمان سے, ایمان والوں سے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ کو دشمنی مسلمانوں سے ہے, مسجد والوں سے ہے, قرآن پڑھنے والوں سے ہے, نماز پڑھنے والوں سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کچھ نہیں کہتے, کافروں کو تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے, وہ تو فوج کے ساتھ لڑتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ کفر کو فوج سے, طاقت سے کوئی خوف نہیں ہے. ان کو جب بھی خوف رہا یا رہے گا وہ ایمان والوں سے رہا ہے اور ایمان والوں سے رہے گا. وہ قرآن والوں سے رہا ہے, قرآن والوں سے رہے گا, دین والوں سے رہا ہے اور دین والوں سے ہی رہے گا. اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں. قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کبھی بھی یہودیوں کو, نصرانیوں کو, دنیا بھر کے کافروں کو خوش نہیں کر سکتے. دنیا کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, درہم اور دینار کے ذریعے سے یہ اس سے خوش نہیں ہوتے. یہ ایک بات سے خوش ہوں گے کہ یہ جو تم دین کی محنت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. حتیٰ تتبع ملتہم, ان جیسے بن جاؤ بس یہ راضی ہو جائیں گے. ان کی جنگ تم سے صرف اس بات کی بنیاد پر ہے کہ تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. تمہارا قرآن پڑھنا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے. تمہاری نمازوں سے, تمہاری تلاوت سے, تمہارے دین سے, تمہاری شب بیداری سے, تمہاری تہجد سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ راستہ نہیں ہے کہ آپ ان سے تجارت کر لو, آپ ان سے معاہدے کر لو, آپ ان کے ساتھ پیسوں کا تبادلہ کر لو. اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتیٰ تتبع ملتہم. آج بھی دنیا کے اندر اس وقت بھی جتنے ممالک کے اندر جنگ ہے وہ صرف اور صرف کلمے کی جنگ ہے. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, غزہ کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان اسلام چھوڑ دیں تو یہی بیت المقدس انہی غزہ کے لوگوں کے پاس ہوگا. اسرائیل اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا دے گا. اس کی جنگ بیت المقدس کی جنگ نہیں ہے, اس کی جنگ اسلام کی جنگ ہے, اس کی جنگ قرآن کی جنگ ہے, اس کی جنگ دین کی جنگ ہے. کہ وہ اگر خائف ہے تو دین سے ہے, اسلام سے ہے, قرآن سے ہے. جب مسلمانوں نے اسلام کو اپنا ہتھیار بنایا اور جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لے کر آگے بڑھے اور اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا, فارس تک جب دین کی آواز پہنچی تو ایران کے بادشاہ نے اپنی فوج کو تیار کیا کہ تمہیں پتہ ہے مسلمان سیلاب اور طوفان سے زیادہ تیز آ رہے ہیں. تو فوجوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے وہ گزرے ہیں کسی نے ان سے مزاحمت نہیں کی, لہٰذا ہمارا بھی ان سے ٹکرانا
جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ایران کے بادشاہ یزدجرد نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے انتہائی ایک تیز ترار اور شاطر اپنے وزیر کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر حضرت عمر کی طرف روانہ کیا۔ کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملو اور ان کو یہ تحفے اور تحائف دو اور ان سے جا کر کوئی ساز باز کرو اور ان کی فوجوں کو یہاں آنے سے روکو۔ وہ بڑا سمجھدار ذہین وزیر تھا ایرانی سلطنت کا، مدینہ طیبہ میں پہنچا، اس کے ذہن میں ایک نقشہ تھا، ایک حکومت کا ایک تصور اس کے ذہن میں تھا، ایک بادشاہ کے لیے تخت اور محل اس کے ذہن میں کچھ تھے جو وہ اپنے بادشاہوں کے دیکھتا تھا۔ یہاں آیا تو دیکھا کہ مدینہ طیبہ تو خالی ہے، یہاں تو چند بچے ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، اس کے علاوہ مدینے میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں رہتا، مدینے کی گلیاں اور بازار ویران ہیں۔ کسی سے اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے سیدھے سادے سے سادہ زندگی گزارنے والے یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ اس نے دیکھا ایک نظر، کہنے لگا یہ شخص، اس نے پوری دنیا کے چھکے چھڑائے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں پریشان کیا ہے، ہماری سلطنتوں کو جام کر کے رکھا ہوا ہے۔ شیطان تو وہ تھا پہلے سے، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرنے کی، مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو میں شہید کرتا ہوں، ان کا سر لے کر جاؤں گا ایران اور بادشاہ سے کہوں گا جس سے آپ گھبرا رہے تھے یہ ہے ان کا سر۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اتنا سادہ آدمی جس کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جس کو دنیا میں رہنے اور جینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسی تو پل میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ظہر کی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلولہ کرنے کے لیے ایک پتھر کی اینٹ اٹھائی، اس کو اپنے سرہانے رکھا، سر اس پر رکھ کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، کیلولہ کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک تیر اٹھایا اور نشانہ جیسے حضرت عمر کی طرف باندھا، کیا دیکھتا ہے کہ جنگل کا شیر آیا ہوا ہے اور حضرت عمر کے تلے چاٹ رہا ہے پاؤں کے۔ وہ حیران ہو گیا کہ جنگل کا بادشاہ، جنگل کا شیر، وہ ان کی پہرےداری کرتا ہے، اس پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ دوڑتا ہوا واپس اپنے ملک گیا اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہا، اے یزدجرد، اپنے دن گننا شروع کر دے، اس فوج کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، یہ اللہ والی فوج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہتھیار کہ ایمان کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرو، تمہارے ایمان کا نور دنیا کے جس ملک تک پہنچے گا اس علاقے تک کا کفر خود بخود ٹوٹتا جائے گا، کہ ہماری جنگ وہ دنیا کی اور دنیا کی چمک کی نہیں ہے، وہ ایمان کی ہے۔ دل کے اندر ایمان کا نور جتنا زیادہ ہوگا ہم اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور جتنا دل ایمان کے نور سے خالی ہوگا دشمن ہمیں آنکھیں دکھائے گا، دشمن ہم پر بہادر ہو جائے گا، ہم پر شیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرمائے، ایمان کو شوق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور و روشن فرمائے۔